اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج پھر ایک مرتبہ ہم قرآن سننے، سمجھنے اور ایک حد تک اس پر عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کیونکہ رمضان مبارک آ رہا ہے اور پھر ایک لمبا گیپ آ جائے گا، تو آج بروز اتوار قرآن کی چند آیات کی تفہیم کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ آج جن آیاتوں کو تفسیر یا تفہیم کے لیے چنا گیا ہے وہ سورہ رات کی 21 سے 24ویں آیتیں ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے اوصاف بیان کیے۔ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ ترجمہ ہے، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے، اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر رحمت ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر کیا خوب گھر ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، کس قدر خوبصورت جاذب آیاتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے اوصاف بیان کیے۔ پہلا وصف جو بیان ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ وہ خدا کے عہد کو توڑتے نہیں، جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا ہے۔ سب سے خوبصورت اور پہلا عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ روز ازل کا عہد ہے۔ الست بربکم قالوا بلا، پہلا عہد، پرومس جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا روز ازل میں، ہر انسان نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ کہا اس عہد کو یاد رکھو، اب میں تمہیں نیچے بھیج رہا ہوں۔ والذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا، اب یہ وہی لوگ ہیں جو زمین پر آئے اور اپنے ایمان میں ثابت قدم رہے، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس بات پر ثابت رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ نہ تو خوف زدہ ہو نہ غم کرو، بلکہ
ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں اس جنت کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم جب انہیں دیکھو گے تو رکوع اور سجود میں پاؤ وہ اپنے رب کی خوشنودی اور اس کے فضل کے طلبگار ہیں. ان کے سجدوں کے نشان ان کے چہروں سے واضح ہیں. ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں. یہ وہ عہد کا پاس رکھنے والے لوگ ہیں جو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اسے رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں. بزرگوں اور دوستو، اگر انسان کی کوئی شناخت ہے، اگر انسان کا کوئی خوبصورت ترین انٹروڈکشن ہے اس کائنات میں، وہ ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کہا تھا جب لوگ آئے مریم علیہ السلام کے پاس کہ مریم تو نے کیا کیا، عاشرت، بچے کی طرف اشارہ کیا، تو کہا کہ اس بچے سے ہم کیا سوال جواب کریں. انی عبداللہ. اس بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے کسی بندے کا ذکر کیا ہے، بڑی بات کا ذکر کیا ہے، اس کو عبد کہا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. یہ ہے مقام بندے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، بندگی ربوبیت سے سمجھ لیجئے کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. رب ذوالجلال کی عظمت، کبریائی، اس کا فضل، اس کا کرم جیسا جیسا بندے کے دل اور دماغ میں چھانے لگتا ہے اس کی بندگی ایکٹیویٹ ہونے لگتی ہے. سجدے طویل ہوتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کی رحمت کا ذائقہ چکھ لیا، اس نے اپنے رب کے کرم کو، فضل کو، محبت کو محسوس کر لیا. اس کی عظمت و کبریائی جو ہے اس کے ذہن و دل پر چھا گئی تو وہ ایک عبد منیب بن گیا. عبد منیب بن گیا، اور جب وہ عبد منیب بن گیا تو اس کا دل قلب سلیم بن گیا. دوسری آیت معاشرتی اعتبار سے بہت بہت اہم ہے، اور وہ رشتہ ہائے قرابت کا خیال رکھتے ہیں. جیسے بندہ بچہ پیدا ہوتا ہے، رشتوں میں جکڑ جاتا ہے، کنیکٹڈ ہو جاتا ہے. اسے ماں کا رشتہ ملتا ہے، اسے باپ کا رشتہ ملتا ہے، اسے بہن کا رشتہ ملتا ہے، بھائی کا ملتا ہے، چاچا کا ملتا ہے، خالو کا ملتا ہے، ماما کا ملتا ہے، تایا کا ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کیسے خوبصورت سے جڑ جاتے ہیں، اور پھر زندگی کے آخری ایام تک وہ ان رشتوں کی قدر کرتا ہے. تو قیامت کے دن رشتہ داری کہے گی اے اللہ، اس شخص نے مجھے جوڑا ہے، تو بھی اسے جوڑ دے، اور نعوذ باللہ اگر توڑا ہے تو تو بھی اسے توڑ دے. یہی باتیں ہو رہی تھی. ایک صحابی نے چپل پہنے اور تھوڑی دیر بعد گئے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ گئے. پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گئے تھے؟ کہا میری خالہ سے انبن ہو گئی تھی، میں ذرا معافی تلافی کر کے واپس آ گیا. پرومپٹ ایکشن، یہ ہے رشتہ داری. رشتہ داری ایک حسین جوہر ہے. اب کوئی شخص اس طرح زندگی گزارے تو معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے کبھی کبھی اپنی انا کو چلنا بھی پڑتا ہے. تیسرا اوصاف کیا بیان کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان کا ڈر ان میں کیا وصف پیدا کرتا ہے؟ تیسرا وصف کہ وہ برائی کو نیکی سے ہٹاتے ہیں. یعنی برائی کو برائی سے نہیں بلکہ نیکی سے اس کا صفایا کرتے ہیں. ہم یہاں 3 معنی لے سکتے ہیں. پہلی یہ کہ اگر کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے ساتھ برائی کر دی تو اس سے معافی مانگ لی، بلکہ معافی کیا، اسے تلافی بھی کر دی، اس کو کوئی گفٹ بھی دے دیا، اس کی دل جوئی بھی کر دی. دوسری بات، انسان اپنے آپ پر بھی ظلم کر بیٹھتا ہے. فائزہ فالو فاحشۃ او ظلموا ذکروا اللہ. جب کبھی وہ اپنے تئیں کوئی برائی کا کام کر بیٹھتے ہیں فوراً اللہ کی ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص خشوع اور خضوع کے ساتھ
صحیح طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر لے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، یعنی اچھائی میں برائی کو ختم کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ انسان، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا کریں۔ کسی نے آپ کو بھوکا رکھا ہے، آپ اس کو کھانا کھلائیں۔ کسی نے آپ کو گالی دیا، آپ اس کو دعا دے دیں، کم سے کم وہ دوبارہ نہیں کرے گا، برائی کا قلع کما ہو جائے۔ چوتھا وصف وہ نماز قائم کرتے۔ پانچواں وصف جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم زیادہ تر اتراتے ہیں جو مال، بھائی یہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، محنت بھی تجھے اللہ نے ہی کروائی ہے۔ علم، بھائی میں نے تو بہت سی کتابیں پڑھی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور جب تمہارے پر ہو رہا ہے تو یہ واجب ہے کہ تم سر علانیہ اس کو خرچ کرو۔ اگر اعلانیہ خرچ کرو گے تو تبلیغ ہوگی، اور اگر چھپے ہوئے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میری راہ میں چھپ کر دیتا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ خلوص میں اس کی کوئی شک نہیں ہوتا۔ وہ مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا ہے، فسوف یرضا، وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ اور پھر جب یہ سارے عوامل اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا، انہیں نہیں بلکہ ان کے باپ دادا، ان کے رشتہ دار، ان کی بیویاں، ان کے بچے، چلو عمل میں ان جیسے نہیں ہوئے، اگر تھوڑے بھی ہوں گے، اس وجہ سے میں ان کو داخل کروں گا کہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، وہ اس مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ تو دنیا میں جب میں نے اسے ٹھنڈک عطا کی تھی، آخرت میں بھی میں اس کے بیوی، اس کے بچوں اور باپ داداؤں کو جنت میں لے کر جاؤں گا، چاہے اس کے اعمال تھوڑے ہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ مومن کی دلجوئی کرتا ہے، کیونکہ مومن نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کو جو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی یاد کائنات کی طرح وسیع ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تو پتہ نہیں کون سا اجر عطا فرما دے، اور اس اجر کی شاید دنیا میں ہمیں لینے کی بھی ہمت نہ ہو، اسی وجہ سے وہ آخرت میں دے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے۔ اور پھر دیکھیں کیا خوبصورت امیجنیشن ہے، امیج ہے، کیا خوبصورت تصویر کھینچی ہے کہ فرشتے جنت کے ہر دروازے سے آ کر اس سے سلام کریں گے، فرشتے آ کر اس مومن سے ملیں گے، کہیں گے تم خوش رہے، ویل ڈن، تم خوش رہے، تم کامیاب رہے، دیکھو جنت اللہ تعالیٰ نے تمہارے کر دی۔ اور ہم واقعی جب ہم نے پہلی مرتبہ آبجیکشن کیا تھا تو ہم وہ آبجیکشن واپس لیتے ہیں۔ اللہ، جب پہلی مرتبہ کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ہم تھوڑے سے ہیزیٹیٹ ہوئے تھے، لیکن واقعی تم سجدہ تعظیمی کے قابل ہو، اور دیکھو جنت تمہارا گھر ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، کون نہیں چاہے گا کہ فرشتے آ کر ان سے ملیں؟ کون نہیں چاہے گا کہ جنت النعیم میں رب کا سلام ہو؟ کون مومن یہ نہیں چاہے گا کہ اس رب کائنات کا اس جنت میں دیدار ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوصاف کاملہ کا واصف بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس میں جگہ دے۔ اور میں آخری بات اپنے مہدویت کے حوالے سے یہ کہوں گا، مہدی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو بندہ کہا، اور مہدویت میں جو ٹرم استعمال ہوتی بندگی میاں، آپ نے دیکھا ہوگا، بندگی میاں شاہ احمد، بندگی میاں شاہ دلاور۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق بندگی عطا کیا، اس وجہ سے ہم انہیں بندگی میاں کہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔